علیکم۔ میری شادی ایک 12 سالہ بچی سے کر دی جبکہ میں 25 سال کا نوجوان لڑکا تھا۔ مجھے بھی تو ضرورت تھی ایک جوان لڑکے کی، پر میری اماں نے مجھے 12 سالہ لڑکی کے ساتھ بیاہ دیا۔ لیکن رات کو اس نے میرے ہوش اڑا کے رکھ دیے۔ اس نے مجھے، میرا نام ظہیر ہے اور میری عمر 25 سال ہو چکی تھی۔ 25 سال کی عمر میں مرد اپنی عین جوانی پر ہوتا ہے اور میں بھی اپنی پوری جوانی کے ساتھ زندگی کے اس دور میں داخل ہو چکا تھا۔ میں بھی چاہتا تھا کہ مجھے کوئی 23 یا 24 سال کی نوجوان لڑکی مل جائے جس کے ساتھ میری زندگی کی گاڑی چل سکے، اور میری شادی ایک ایسی لڑکی سے ہو جس کے ساتھ میں اپنے وقت کو خوشی کے ساتھ گزار سکوں۔ لیکن مسئلہ یہ تھا کہ ہم لوگ گاؤں میں رہتے تھے اور گاؤں کی فضا میں مجھے کوئی بھی لڑکی پسند نہیں آتی تھی۔ یہ سوچ کر میں نے دل میں فیصلہ کیا تھا کہ میں شہر جاؤں گا اور شہر میں جا کر کوئی اچھی سی لڑکی تلاش کروں گا اور اپنی پسند کی شادی کروں گا۔ مجھے اس بات کا بالکل اندازہ نہیں تھا کہ میرے ماں باپ نے میرے لیے کچھ اور ہی سوچ رکھا تھا۔ میرے بابا کو دل کا مسئلہ تھا، ان کو ہارٹ اٹیک رہتا تھا، اور میری ماں کا بلڈ پریشر اکثر ہائی رہتا تھا۔ اگر میں ان کو کسی بات سے انکار کرتا تھا تو فوراً دونوں کی طبیعت بگڑ جاتی تھی، اور وہ مجھے یہ احساس دلاتے تھے کہ میں ہی ان کی پریشانی کی وجہ ہوں۔ اسی لیے میں ہمیشہ سوچ سمجھ کر ان کے ساتھ بات کرتا تھا۔ میں نے سوچا تھا کہ میں اس معاملے کو بہت ہی اچھے طریقے سے ہینڈل کروں گا۔ پہلے اپنی پسند کی لڑکی تلاش کر لوں گا اور اس کے بعد ماں باپ کو بتاؤں گا۔ لیکن میں ایسا کرنے میں دیر کر گیا، اور اسی دوران میرے ماں باپ نے پہلے ہی میرے لیے لڑکی تلاش کر لی۔ جب انہوں نے مجھے بتایا کہ وہ کس کی بات کر رہے ہیں تو میں سمجھ گیا تھا، کیونکہ میں نے اسے کہیں نہ کہیں دیکھا ضرور تھا۔ وہ ہماری ہی رشتہ داری میں سے تھی، لیکن میرا دل یہی کہہ رہا تھا کہ اس کی عمر کم ہے۔ پھر میں نے سوچا کہ شاید اب وقت گزر چکا ہوگا، بڑی ہو گئی ہوگی، لیکن جب میں نے اسے دیکھا تو میں حیران رہ گیا۔ نہ وہ صرف کم عمر تھی بلکہ وہ میرے ساتھ کھڑی ہو کر بھی بالکل میری جیسی نہیں لگتی تھی۔ میں نے اپنے ماں باپ سے کہا کہ آپ لوگ یہ کیا کر رہے ہیں، کس طرح کے فیصلے کر رہے ہیں، ایسا تھوڑی ہوتا ہے۔ لیکن انہوں نے فوراً جواب دیا کہ ایسا بالکل ہوتا ہے، گاؤں میں تو ہمیشہ سے ہی ایسا ہوتا ہے، اور بیوی کم عمر ہی ہونی چاہیے۔ وہ کہتے تھے کہ 8-10 سال کے فرق سے کچھ نہیں ہوتا، مگر میں نے کہا کہ 8-10 سال کا فرق ہوتا ہے، یہاں تو فرق بہت زیادہ ہے۔ لیکن ان کا جواب صاف تھا کہ جو بھی فرق ہے، ہمیں یہی لڑکی پسند ہے اور فیصلہ ہو چکا ہے۔ میں بہت پریشان ہو گیا تھا، کیونکہ میں ایسا بالکل نہیں چاہتا تھا۔ دنیا میں کچھ مرد ہوں گے جو کم عمر لڑکی کو بیوی بنانا اچھا سمجھتے ہوں گے، لیکن میں ایسا آدمی نہیں تھا۔ میں چاہتا تھا کہ میری بیوی میری ہم عمر ہو، یا زیادہ سے زیادہ 1-2 سال چھوٹی ہو، تاکہ ہمارے درمیان سوچ کا فاصلہ نہ ہو، ہم زندگی کو ایک ہی نظر سے دیکھ سکیں، سمجھ سکیں۔ مجھے پوری زندگی گاؤں میں رہنا تھوڑی تھا، مجھے آگے چل کر شہر جانا تھا، وہاں رہنا تھا، اور اگر بیوی عمر میں بہت کم ہو تو سوچ میں بڑا فرق آ جاتا ہے، اور جب سوچ ایک جیسی نہ ہو تو پھر زندگی ٹھیک سے نہیں چلتی۔ لیکن میرے ماں باپ کو یہ بات کون سمجھاتا۔ میں نے جب ہمت کر کے تھوڑا سا انکار کرنے کے بارے میں سوچا تو دونوں نے فوراً اپنی طبیعت خراب کر لی اور مجھے ایسے حالات میں کھڑا کر دیا کہ میں کچھ بول ہی نہ سکا۔ انہوں نے مجھے ایموشنل بلیک میل کر کے میرے لیے مشکل راستہ چن لیا اور مجھے شادی کے لیے ہاں کرنی پڑی، حالانکہ میرا دل اس کے لیے تیار نہیں تھا۔ مجھے اس کا نام بھی پسند نہیں تھا، اس کا نام سکینہ تھا، اور یہ نام مجھے ہمیشہ سے کسی بوڑھی عورت کا نام لگتا تھا، اور میں حیران تھا کہ میری زندگی کا سب سے بڑا فیصلہ اس طرح ہو رہا ہے جس میں میری مرضی کی گنجائش تک نہیں تھی۔ میری شادی سکینہ کے ساتھ طے ہو گئی تھی اور یہ فیصلہ میرے دل کے خلاف تھا، لیکن حالات ایسے تھے کہ میں کچھ کر ہی نہیں سکتا تھا۔ میں خود کو ایک ایسے راستے پر چلتا محسوس کر رہا تھا جہاں نہ میرے قدم میرا ساتھ دے رہے تھے، نہ میرے دل کی آواز، اور اوپر سے گاؤں کا ماحول الگ ہی رنگ دکھا رہا تھا۔ ہماری شادی میں پنجاب کی تقریباً ساری رسمیں ملا جلا کر کرائی جا رہی تھیں۔ ہر کوئی خوش تھا، ہر کوئی ناچ رہا تھا، ہر کوئی کہے لگا رہا تھا، بس میں ہی تھا جو اندر سے ٹوٹ رہا تھا۔ ان رسموں میں کوئی خرابی نہیں تھی، لیکن یہ سب کچھ میری مرضی کے بغیر ہو رہا تھا اور مجھے یہ سب اچھا نہیں لگ رہا تھا۔ میں ہر رسم کو دیکھتے ہوئے یہی سوچتا تھا کہ اگر یہ سب میری پسند سے ہو رہا ہوتا تو شاید میں بھی اس بھیڑ کا حصہ بن کر خوشی سے چلتا۔
گھر میں رنگ برنگے کپڑے پہنی عورتیں ادھر ادھر پھر رہی تھیں۔ لڑکے والے الگ خوش تھے، لڑکی والے الگ خوش تھے۔ لوگ گا رہے تھے، ڈھول بج رہا تھا، ڈھم ڈھم کی آواز گاؤں کی فضا میں گونج رہی تھی، اور میں بے بس سا ایک کونے میں بیٹھا یہ سوچ رہا تھا کہ میری زندگی کا فیصلہ کیسے یوں ایک دن میں بدل گیا ہے۔ ہر کوئی مجھے مبارکباد دے رہا تھا، مگر مجھے یوں لگ رہا تھا جیسے میرا اندر کچھ بیٹھتا چلا جا رہا ہو۔ ہر مبارکباد میرے دل کو اور بھاری کر دیتی تھی، کیونکہ میں جانتا تھا کہ جو ہونے جا رہا ہے اس میں میری خواہش کا کوئی حصہ نہیں ہے۔ سکینہ کو شادی کے دن پنجابی روایات کے مطابق لال جوڑا پہنایا گیا۔ لال جوڑا گاؤں کی ہر نوجوان دلہن کا پسندیدہ لباس سمجھا جاتا ہے، لیکن سکینہ کے لال جوڑے سے زیادہ اس کی خاموشی نے مجھے حیران کیا تھا۔ اس کے پورے ہاتھوں پر گہری مہندی لگا دی گئی تھی۔ روایات کے مطابق اس کی انگلیوں سے لے کر بازوؤں تک مہندی پھیلائی گئی تھی۔ سب عورتیں کہہ رہی تھیں کہ دلہن کے ہاتھوں میں مہندی کا رنگ بہت گہرا آئے گا، اور اس کا مطلب یہ ہے کہ دلہن کو سسرال والے بہت چاہتے ہوں گے۔ لیکن میں یہ سوچ رہا تھا کہ کیا سکینہ نے کبھی سوچا بھی تھا کہ وہ کس کے ساتھ زندگی گزارے گی؟ کہ وہ بھی میری طرح اس رشتے کے لیے تیار نہیں تھی۔ وہ بس چپ چاپ بیٹھی ہوئی تھی، اس کی آنکھیں جھکی ہوئی تھیں، اس کے چہرے پر نہ مسکراہٹ تھی نہ خوشی کی کوئی جھلک۔ لگتا ہی نہیں تھا کہ وہ جانتی ہو کہ اس کی زندگی میں کیا ہونے جا رہا ہے۔ اسے ایسے دیکھ کر مجھے عجیب سی گھبراہٹ ہو رہی تھی۔ میں سوچ رہا تھا کہ شاید وہ اندر سے میرے سے بھی زیادہ پریشان ہوگی، لیکن وہ ایک لفظ نہیں بول رہی تھی، جیسے اسے پتا ہی نہ ہو کہ باہر کیا شور ہے، اس کی زندگی کا کیا فیصلہ ہوا ہے، یا اس کے ہاتھ پر جو مہندی ہے اس کا مطلب کیا ہے۔ اس کی خاموشی مجھے اندر تک چبھ رہی تھی۔ اسی طرح کرتے کرتے وقت تیزی سے گزر گیا، اور دونوں طرف کے لوگ جمع ہو گئے۔ نکاح پڑھایا گیا، سب دعا کر رہے تھے، سب خوشی کا اظہار کر رہے تھے، اور ہماری شادی مکمل ہو گئی تھی، چاہے میں چاہوں یا نہ چاہوں۔ یہ رشتہ اب ہو چکا تھا۔ میں نے وہ لمحہ بھی جھیلا جب سب نے کہا کہ مبارک ہو، ظہیر نئی زندگی شروع ہونے والی ہے۔ لیکن میں اندر سے خود سے یہ پوچھ رہا تھا کہ کیا واقعی یہ نئی زندگی ہے، یا وہ بوجھ ہے جو میں نے بزور حالات اپنے کندھوں پر اٹھا لیا ہے۔ میں یہ بھی سوچ رہا تھا کہ سکینہ کا دل اس وقت کیا کہہ رہا ہوگا۔ کیا وہ بھی مجبور تھی؟ کیا اس کے ماں باپ نے بھی اس سے پوچھے بغیر فیصلہ کر لیا ہوگا، یا اسے ان سب سے کوئی فرق ہی نہیں پڑتا ہوگا؟ میں سمجھ ہی نہیں پا رہا تھا کہ اس کے چہرے پر یہ خاموشی کیوں تھی۔ گاؤں کے لوگ اتنے خوش تھے جیسے ان کا اپنا کوئی بڑا کام پورا ہوا ہو۔ عورتیں ناچ رہی تھیں، مرد ڈھول کے ساتھ تال ملا رہے تھے، بچے بھاگ رہے تھے، پھول برس رہے تھے، اور میں سب دیکھتے ہوئے اپنے دل کو سنبھال رہا تھا۔ میں نے باہر سے اپنے آپ کو مضبوط دکھانے کی پوری کوشش کی تاکہ ماں باپ پریشان نہ ہوں، لیکن میں اندر سے ہر لمحے مزید بکھر رہا تھا۔ میری خواہش تھی کہ کاش یہ سب کچھ میری مرضی سے ہوتا، کاش مجھے سکینہ جیسی کم عمر لڑکی کے بجائے کوئی ایسی لڑکی ملتی جس سے میں بات کر سکوں، ہنس سکوں، سمجھ سکوں، اور جو مجھے بھی سمجھ سکے۔ لیکن اب یہ سب سوچنا فضول تھا۔ رشتہ جڑ چکا تھا، اور انا کے باوجود میں جانتا تھا کہ اب مجھے اسے رشتے کو نبھانا ہوگا، چاہے دل مانے یا نہ مانے۔ رات ہونے تک سارے رسم و رواج ختم ہو چکے تھے، گھر چراغوں سے بھرا ہوا تھا، اور ہر طرف لوگ ہنس رہے تھے، کھانا کھا رہے تھے، باتیں کر رہے تھے، سب خوش تھے۔ صرف میں تھا جو اپنی سوچ میں الجھا ہوا تھا۔ پھر وہ وقت بھی آ گیا جس سے میں صبح سے ڈر رہا تھا۔ سب لوگ کہنے لگے کہ اب دلہن کو کمرے میں لے جاؤ، یا دلہا اب تم جاؤ کمرے میں، تمہاری شادی کی پہلی رات ہے۔ اور یہ وقت ہر لڑکے کے لیے خوشی کا لمحہ ہوتا ہے، لیکن میرے لیے یہ لمحہ کسی امتحان سے کم نہیں تھا۔ میں آہستہ آہستہ قدم اٹھاتا ہوا کمرے کی طرف جانے لگا۔ میرے ہاتھ پسینے سے بھیگ رہے تھے، میرا دل بھاری تھا، میرے ذہن میں بہت سے سوال تھے جن کے جواب مجھے معلوم نہیں تھے۔ میری زندگی ایک ایسے موڑ پر کھڑی تھی جہاں میں نے رکنا نہیں تھا، مگر چلنے کی ہمت بھی کم تھی، اور سب سے بڑھ کر میں بہت زیادہ پریشان تھی۔ میں کمرے میں داخل ہوا تو اندر ہلکی ہلکی روشنی پھیلی ہوئی تھی۔ کمرے کی دیواروں پر شادی کی سجاوٹ اب بھی لٹک رہی تھی، لیکن اس سارے ماحول میں وہ اکیلی چپ چاپ بیٹھی ہوئی تھی۔ اس کے چہرے پر نہ خوشی تھی نہ کسی قسم کی روشنی تھی۔ ایسے لگ رہا تھا جیسے اسے کسی نے زبردستی یہاں بٹھا دیا ہو، جیسے اسے پتا ہی نہیں ہو کہ شادی کیا ہوتی ہے، اور شادی کی پہلی رات لڑکی کیسی ہوتی ہے۔ میں نے دروازہ آہستہ سے بند کیا اور چند لمحے اسے دیکھتا رہا۔ وہ ایک جگہ بیٹھی تھی، اور اس کے ہاتھ اس کی گود میں جمود کی طرح پڑے تھے۔ اس کے چہرے پر وہی خاموشی اور اجنبیت تھی جو مجھے شادی کے دن بھی بار بار محسوس ہوئی تھی۔ اس کا چپ رہنا میرے دل میں اور زیادہ سوال پیدا کر رہا تھا۔ میں نے ہمت کر کے اس سے پوچھا کہ سکینہ، کیا تمہاری شادی بھی میرے سے زبردستی کرائی ہے؟
وہ میری طرف دیکھے بغیر بولی، مجھے نہیں پتا، پھر عجیب سا منہ بنا کر سائڈ پر چلی گئی۔ اس کے اس طرح کے رویے نے میرے اندر ایک اور ہی بے چینی پیدا کر دی۔ میں نے سوچا کہ ایک تو یہ لڑکی مجھے پسند نہیں ہے اور یہ میرا سب سے بڑا مسئلہ ہے، اور اب یہ بھی حقیقت سامنے آ گئی کہ میں بھی اسے پسند نہیں آیا، یہ دوسرا بڑا مسئلہ ہے۔ اگر شروع میں ہی یوں فاصلہ ہو تو زندگی کیسے گزرے گی؟ میں نے باہر دیکھا تو گھر کے آنگن میں شادی کی ہلچل ابھی بھی جاری تھی۔ میرے ماں باپ جو اپنی بیماری کا بہانہ بنا کر مجھے مجبور کر چکے تھے، وہ دونوں بالکل ٹھیک ٹھاک بیٹھے تھے، رشتہ داروں سے باتیں کر رہے تھے، لوگوں کے ساتھ ہنس رہے تھے، بلکہ ڈانس بھی کر رہے تھے، اور مجھے ایسا لگ رہا تھا کہ میری کمزوری کا فائدہ اٹھا کر میری شادی زبردستی کرا کے مجھے پھنسا دیا ہے۔ وہ خوش تھے کیونکہ ان کا مقصد پورا ہو گیا تھا، لیکن میری حالت کسی نے نہیں دیکھی، نہ کسی کو دیکھنے کی پرواہ تھی۔ میرے کچھ دوست بھی شادی میں آئے تھے، وہ ہنسی مذاق میں پوچھنے لگے کہ کیسی ہے بھابھی اور کیسی گزری رات۔ میں ان کو کیا بتاتا کہ پہلی رات تو بس خاموشی میں ٹل گئی تھی، اور وہ بھی ایسی خاموشی جس کا ہر لمحہ مجھے الجھا رہا تھا۔ میں کیسے بتاتا کہ کچھ ہوا ہی نہیں؟ ہوا بھی کیسے جب وہ میرے ساتھ بیٹھنے تک کو تیار نہیں تھی، بات کرنا تو دور کی بات ہے۔ میں ان کی ہنسی سن کر بس مسکرا دیتا، کیونکہ وہ لوگ کیا جانتے تھے کہ اندر کیا چل رہا ہے۔ اگلے دن جب میں اٹھا تو وہ گھر کے کونے میں ایسے کھڑی تھی جیسے کوئی بچی ہو جو نیا ماحول دیکھ کر ڈر گئی ہو۔ میں نے تھوڑا سا ماحول ہلکا کرنے کے لیے مذاق میں کہہ دیا کہ تم نے اپنے سامان میں گڑیا بھی لائی ہوگی، تم تو ابھی گڑیوں سے کھیلنے کی عمر میں ہو۔ میرے طنز پر وہ چپ ہو گئی۔ اس کے چہرے پر ایک لمحے کو تکلیف سی لہر آئی، لیکن اس نے پھر بھی کچھ نہیں کہا۔ میں نے سوچا کہ شاید وہ ابھی بہت کم عمر ہے، لیکن ساتھ ہی ساتھ یہ بھی محسوس ہوا کہ مسئلہ صرف کم عمری کا نہیں تھا، کچھ اور بھی تھا جو میں سمجھ نہیں پا رہا تھا۔ میں نے اس دن ماں سے کہا، یہ تو مجھ سے بات ہی نہیں کرتی۔ ماں نے بڑے آرام سے کہا کہ وہ شرماتی ہے، گاؤں کی لڑکی ہے، شہر کی لڑکیوں کی طرح نہیں ہوگی۔ میں نے ماں کی بات سن لی، لیکن اندر کہیں یہ بات بیٹھ گئی کہ یہ شرم نہیں لگتی، کچھ اور ہی تھا۔ اس کی خاموشی کی شدت کسی عام شرمیلے پن جیسی نہیں تھی، یہ ایک الگ طرح کی دوری تھی جو اپنا ایک بوجھ لے کر میرے دل پر بیٹھتی جا رہی تھی۔ مجھے دھیرے دھیرے یہ احساس ہونا شروع ہو گیا تھا کہ میری زندگی آسان نہیں گزرنے والی تھی۔ میں بہت زیادہ پریشان تھا، لیکن میری پریشانی کسی کو دکھائی نہیں دے رہی تھی۔ سب لوگ ایسے خوش تھے جیسے دنیا کی سب سے بڑی خوشخبری انہیں ملی ہو۔ میرے بابا نے تو شادی کے چند دن پہلے ہی کہا تھا کہ شادی تمہاری مرضی سے کر لی، اب نوکری بھی کرنی ہے تو شہر میں جا کر کرو۔ میں نے اسی وقت کہا تھا کہ بابا میری نوکری شہر میں ہے، مجھے وہاں جانا پڑے گا، تو بابا بڑے سکون سے بولے کہ اس کو بھی ساتھ لے جانا۔ اب میں یہ سوچ رہا تھا کہ اسے کیسے لے کر جاؤں گا جو مجھ سے بات ہی نہیں کرتی۔ شہر میں ہم دونوں اکیلے ہوں گے، کون سا تیسرا بندہ ہوگا جو معاملات سنبھالے گا؟ وہ میرے ساتھ کیسے رہے گی جو ابھی ساتھ بیٹھنے کے لیے بھی تیار نہیں تھی؟ میں نے ماں سے کہا کہ ماں مجھے ڈر لگ رہا ہے کہ یہ لڑکی میرے ساتھ شہر میں کیسے چلے گی؟ تو ماں نے جواب دیا کہ اسے گھر کے سارے کام آتے ہیں، کھانا پکانا، برتن دھونا، گھر سنبھالنا، وہ بہت قابل ہے، اس معاملے میں فکر نہ کرو، کوئی مسئلہ نہیں ہوگا۔ ماں کی بات سن کر میں اور پریشان ہو گیا، کیونکہ مجھے گھر کے کام کرنے والی ایک لڑکی نہیں چاہیے تھی، مجھے ایک ایسی شریک زندگی چاہیے تھی جو میری بات سمجھے، جس سے میں بات کر سکوں، ہنس سکوں، زندگی کے بارے میں سوچ سکوں، اور جو مجھے ایک انسان سمجھ کر قبول کرے، نہ کہ ایسے خاموشی کے بوجھ کے ساتھ زندگی گزارنے پر مجبور کرے۔ لیکن میں یہ بات کس سے کہتا؟ میں کس کو بتاتا کہ میں اس رشتے کے ساتھ ابھی سے تھکنے لگا ہوں؟ میری پوری رات خاموشی اور الجھن کے ساتھ گزری، اور اگلا دن بھی اسی کیفیت میں گزر گیا۔ ہر گزرتا لمحہ مجھے یہ احساس دلا رہا تھا کہ شاید میرے لیے مشکل وقت ابھی شروع ہی ہوا ہے، اور میں خود کو مستقبل کے اندھیروں میں گھرا ہوا محسوس کر رہا تھا۔ شادی ہو گئی تھی، اور شادی کوئی مذاق نہیں ہوتا۔ شادی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہم دونوں ایک دوسرے کی ذمہ داری بن چکے تھے۔ میں نے اپنے دوستوں کو سارا کچھ بتا دیا، انہوں نے مجھے اچھا مشورہ دیا کہ تم شروع سے سب کچھ نئے سرے سے شروع کرو، پہلے اس کے ساتھ دوستی کرنے کی کوشش کرو۔ تو میں نے سوچا کہ چلو یہ طریقہ بھی آزما کر دیکھ لیتا ہوں۔ میرے ایک دوست نے کہا کہ تم مشاہر یعنی شہر چلے جاؤ، لیکن اسے فون لے کر دو تاکہ فون پر اس کے ساتھ بات کرو۔ فون پر بات کرنا ہمیشہ آسان ہوتا ہے، اور اگر فون پر گفتگو اچھی ہو جائے تو تھوڑا تھوڑا مانوسیت بھی پیدا ہوتی ہے، پھر اس کو خرچہ دینا، اس کا خیال رکھنا، اور جب تم واپس آؤ گے تو وہ تمہارے لیے بے چین ہوگی۔ میں نے ان کی بات سنی اور دل میں سوچا کہ شاید یہی صحیح طریقہ ہو۔
میں مرد تھا اور مجھے لگتا تھا کہ ذمہ داری میرے ہی کندھوں پر زیادہ ہے۔ مجھے ایسا لگتا تھا کہ سکینہ کی شادی بھی میرے ساتھ زبردستی کرائی گئی ہے، اور جب میں مرد ہو کر اپنی پسند کے خلاف شادی کرنے پر مجبور کر دیا گیا تو ظاہر ہے اس کے اوپر بھی دباؤ ڈالا ہوگا۔ وہ بھی شاید خوش نہیں تھی، وہ بھی شاید ڈری ہوئی تھی۔ میں نے اپنے دل میں یہ سوچ کر اس کے لیے نرم گوشہ پیدا کیا اور فیصلہ کیا کہ میں اسے ہر ممکن طریقے سے خوش کرنے کی کوشش کروں گا۔ میں شہر چلا گیا اور جاتے وقت اسے موبائل لے کر دیا اور کہا کہ میں تم سے روز بات کیا کروں گا، تم بس میری کال اٹھا لیا کرو اور مجھ سے بات کر لیا کرو۔ لیکن جب میں اسے فون کرنے لگا تو ایک عجیب بات ہوئی، اس کا موبائل پہلے سے ہی کسی اور کال پر مصروف ہوتا تھا۔ میں پہلے دن تو حیران رہ گیا، لیکن میں نے سوچا کہ شاید کسی رشتہ دار کی کال ہوگی یا گھر میں کوئی بات کر رہا ہوگا۔ لیکن جب یہ روز روز ہونے لگا تو میں اندر سے پریشان ہونے لگا۔ جب کبھی وہ میری کال اٹھا بھی لیتی تو اس کے لہجے میں نہ نرمی ہوتی نہ کوئی دلچسپی ہوتی۔ وہ ایسے بات کرتی جیسے کوئی اسٹوڈنٹ اپنے ٹیچر سے بات کرتا ہے، جیسے کوئی مجبوری ہو، جیسے اس پر یہ سب بوجھ بن رہا ہو۔ میں اس سے پوچھتا کہ کیسی ہو، کچھ کھایا یا نہیں، اور وہ بہت مختصر جواب دیتی، جی ٹھیک ہوں، اور بس پھر خاموش ہو جاتی۔ نہ کوئی سوال، نہ کوئی بات، نہ کوئی دلچسپی، نہ کوئی توجہ۔ مجھے ایسا لگنے لگا کہ اس کے دل میں میرے لیے کوئی جگہ ہی نہیں ہے۔ میں نے پوری زندگی میں کبھی اتنی احساس سے کمتری محسوس نہیں کی تھی۔ میں 25 سال کا نوجوان لڑکا تھا۔ میری عمر کے لوگ تو اپنی بیویوں کو مسکان سے دیکھتے ہیں، ان کے ساتھ ہنستے بولتے ہیں، اور میری بیوی مجھ سے بات کرنا بھی پسند نہیں کرتی تھی۔ مجھے اپنی ذات پر شک ہونے لگا تھا کہ آخر مجھ میں کیا کمی ہے کہ میں اپنی ہی بیوی کو اپنی طرف راغب نہیں کر پا رہا۔ میں سوچتا رہا کہ میں کیا غلط کر رہا ہوں۔ میں اس کی عزت بھی کرتا تھا، اس کا خیال بھی رکھتا تھا، اس سے نرمی سے بات بھی کرتا تھا، لیکن اس کے باوجود اس کے چہرے پر وہی بے تاثر سی حالت رہتی تھی جیسے میں اس کی زندگی میں موجود ہی نہ ہوں۔ میں نے اپنے دوستوں سے دوبارہ بات کی اور کہا کہ وہ تو میری بات ہی نہیں سن رہی۔ اس پر ایک دوست نے بڑی عجیب سی بات کہی۔ اس نے کہا کہ کہیں اس کی زندگی میں کوئی اور تو نہیں ہے۔ میں اس کی بات سن کر غصے میں بھی آیا اور حیران بھی ہوا۔ میں نے کہا کہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے، اتنی کم عمر میں اور گاؤں میں یہ سب کچھ نہیں ہوتا۔ اس نے ہنستے ہوئے کہا کہ بیٹا جی، گاؤں میں بھی ہوتا ہے، کیوں وہاں لڑکیوں کے دل نہیں ہوتے؟ کیا وہ کسی سے بات نہیں کر سکتی؟ کیا انہیں پسند ناپسند نہیں ہو سکتی؟ میں تھوڑی دیر کے لیے سوچ میں پڑ گیا، لیکن میرے دل نے فوراً کہا کہ نہیں، ایسا کچھ نہیں ہو سکتا۔ وہ اتنی کم عمر ہے، وہ اپنے گھر کی عزت دار لڑکی ہے، اور مجھے 100% یقین تھا کہ اس کی زندگی میں کوئی نہیں ہو سکتا۔ میں نے اسی یقین پر اپنی پریشانی کو دبا دیا، لیکن پھر بھی کہیں نہ کہیں میرے دل کے اندر ایک چھوٹی سی چبھن رہ گئی تھی، جیسے کوئی نامعلوم سی بات دھیرے دھیرے مجھے کاٹتی رہتی ہو۔ میں نے بہت کوشش کی اس کے دل میں اپنی محبت جگانے کی، اس کی تعریف کی۔ میں نے سکینہ سے کہا کہ ہم ہمیشہ ساتھ رہیں گے، تم کم عمر ہو تو کیا، میں تمہیں سب کچھ سکھاؤں گا، تمہاری پڑھائی مکمل کرواؤں گا، تمہاری ہر خواہش پوری کروں گا۔ لیکن وہ میری کسی بات کو اہمیت نہیں دیتی تھی۔ اس کے چہرے پر نہ خوشی ہوتی تھی نہ ناراضی، بس جیسے بے جان سی بیٹھی رہتی تھی۔ اس کی آنکھوں میں نے کبھی وہ چمک نہیں دیکھی جو ایک نئی دلہن کی آنکھوں میں ہوتی ہے۔ میں کئی دفعہ سوچتا کہ شاید وہ شرما رہی ہو، لیکن شرم بھی اتنی لمبی کہاں چلتی ہے، کوئی نہ کوئی احساس تو نظر آ ہی جاتا ہے۔ دیکھتے دیکھتے 2 مہینے گزر گئے۔ میں جتنا قربت اور پیار بڑھانے کی کوشش کرتا وہ اتنی ہی دور ہوتی گئی۔ اب مجھے بھی شک ہونے لگا کہ کچھ ہے، کچھ ایسا جو میں سمجھ نہیں پا رہا تھا۔ میں باہر کام کرتا تھا اور جب بھی کچھ دن کے لیے واپس آتا تو مجھے امید ہوتی کہ شاید وہ اس بار بدل جائے گی، لیکن جب میں گھر آیا تو اس نے میرے آنے پر ایک لمحے کے لیے بھی خوشی ظاہر نہیں کی۔ اس کے چہرے پر وہی بے رونق سی خاموشی تھی، جیسے میں کوئی اجنبی ہوں جو بس ضرورت کے وقت گھر میں قدم رکھ دیتا ہے۔ میرے ماں باپ تو یہاں تک کہہ رہے تھے کہ اولاد کی خوشی کب سناؤ گے؟ 2 مہینے گزر گئے ہیں اور تم لوگ ابھی تک ماں باپ نہیں بنے۔ ان کو اولاد کی فکر تھی، ادھر میری بیوی میری طرف دیکھنے تک کو تیار نہیں تھی۔ میں تو حیران تھا کہ مجھے خوشی کس چیز کی ہو۔ جہاں عورت دل سے اپنا نہ ہو وہاں اولاد بھی رحمت نہیں لگتی، بلکہ زخم اور گہرا کر دیتی ہے۔ میں نے سوچا کہ شاید یہ سب اس کے موبائل کی وجہ سے ہو رہا ہے۔ جب بھی میں گھر آتا وہ فون ہاتھ میں لے لیتی اور کمرے میں چلی جاتی۔ پہلے تو اس کا موبائل پاس ورڈ کے بغیر تھا، یہ فون بھی میں نے ہی اسے لے کر دیا تھا، لیکن اچانک اس نے اس پر پاس ورڈ لگا دیا، اور جب میں نے پوچھا تو اس نے صاف انکار کر دیا کہ پاس ورڈ نہیں بتائے گی۔ میری سمجھ میں کچھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ مجھ سے کس بات سے بچنا چاہ رہی ہے۔ میں نے رات کو جب وہ سو جاتی تو سوچا کہ اس کا فون چیک کروں، مگر پاس ورڈ نے دیوار بنا دی تھی۔
میرے دل میں وہم پھیلنے لگا تھا۔ میں نے اس پر نظر رکھنی شروع کر دی، لیکن میں یہاں ہمیشہ تو رہ نہیں سکتا تھا۔ میرا کام مجھے واپس بلاتا تھا، میں چاہ کر بھی ہر وقت اس کی نگرانی نہیں کر سکتا تھا، اور پھر وہی ہوا جس کا ڈر مجھے اندر ہی اندر کھائے جا رہا تھا۔ ایک دن میرے گاؤں میں رہنے والے ایک دوست نے مجھے فون کیا۔ اس کی آواز سے ہی مجھے اندازہ ہو گیا کہ کوئی بڑی بات کہنے والا ہے۔ اس نے آہستہ سے کہا کہ یار، میں نے تیری بیوی کو ایک لڑکے کے ساتھ دیکھا ہے۔ وہ دونوں کھیتوں کی طرف جا رہے تھے، جیسے کوئی چھپ کر ملاقات کر رہا ہو۔ تو میری ٹانگوں سے جان نکل گئی، آنکھوں کے آگے اندھیرا سا چھا گیا۔ میں نے کانوں پر ہاتھ رکھ لیے، جیسے کہہ رہا ہوں کہ نہیں، یہ جھوٹ ہو سکتا ہے، ایسا نہیں ہو سکتا۔ میں نے دوست سے کہا کہ تم کسی طرح مجھے پکا ثبوت اکٹھا کر کے دو، میں تب تک کچھ نہیں مانوں گا جب تک اپنی آنکھوں سے نہ دیکھ لوں۔ دل میں ایک امید بھی تھی کہ شاید غلط فہمی ہو جائے، مگر اندر کہیں حقیقت میرے سامنے کھڑی تھی کہ معاملہ کچھ اور ہے، اور وہ بات اچھی نہیں ہے۔ 2 دن بعد میرے دوست نے مجھے ویڈیو بھیج دی۔ وہ بھی پوری طرح واضح صاف دکھائی دے رہا تھا کہ وہ کسی لڑکے کے ساتھ کھڑی ہے، کبھی مسکرا رہی ہے، کبھی ہاتھ سے بال ٹھیک کر رہی ہے، اور وہ لڑکا اس کی اور قریب ہو رہا تھا۔ میں نے وہ ویڈیو دیکھ کر جیسے سانس لینا بھول گیا۔ میرے ہاتھ کانپنے لگے، دل سینے میں دھڑکنے کی بجائے جسے ڈوب رہا ہو۔ میں نے سوچا تھا کہ وہ معصوم ہے، کم عمر ہے، شاید شرما کے کچھ نہیں بولتی، لیکن جو میں دیکھ رہا تھا وہ تو سب کچھ الٹا کہہ رہا تھا۔ میں نے خود کو سمجھایا کہ کوئی غلطی ہماری بھی ہو سکتی ہے، لیکن ایک بات طے ہے کہ جب 2 لوگ حلال رشتے میں بندھے ہوں تو دل خود بخود ایک دوسرے کی طرف کھینچتا ہے۔ یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ وہ پوری طرح مجھ سے دور رہے اور پھر کسی اور کے ساتھ یوں گھومتی پھرے۔ یہ تو صاف بتاتا تھا کہ وہ پہلے سے کسی اور کے ساتھ رشتہ بنا چکی تھی، اسی لیے میرا پیار اور کوشش اس کے دل میں جگہ نہ بنا سکے۔ میرے پاس ویڈیو تھی، ثبوت تھا، ہر چیز تھی۔ میں چاہتا تو فوراً اپنے ماں باپ کو بتا سکتا تھا، لیکن میں نے سوچا کہ اگر انہیں بتایا تو وہ ٹوٹ جائیں گے، پریشان ہو جائیں گے، اس گھر میں پھر روزانہ کی لڑائیاں شروع ہو جائیں گی، ان کا بڑھاپا تباہ ہو جائے گا۔ پھر میں نے خود سے کہا کہ یہ میری زندگی کا سوال ہے۔ میں نے نہیں کہا تھا کہ چھوٹی عمر کی لڑکی لاؤ، میں نے نہیں کہا تھا کہ جلدی شادی کرواؤ۔ میرے اپنے دل میں بھی شروع دن سے اس رشتے کو لے کر مسائل تھے، مگر میں نے پھر بھی اسے قبول کیا تھا، کوشش کی تھی کہ رشتہ چل جائے، مگر اس نے میرے دیے ہوئے فون سے ہی کسی اور کے ساتھ اپنا رشتہ مضبوط کر لیا، اور میں دیکھتا رہ گیا۔ اب مجھے سمجھ آ رہی تھی کہ میرے ساتھ بہت برا ہوا تھا۔ وہ مجھے ملا کر اپنے طور پر کھیل رہی تھی۔ اس کے دل میں پہلے کسی کا نام تھا، اسی لیے میں لاکھ کوشش کرتا وہ ایک قدم بھی آگے نہیں بڑھتی تھی۔ ایسا لگ رہا تھا کہ میری زندگی شروع ہونے سے پہلے ہی ختم ہو گئی ہے۔ آگے اندھیرا ہی اندھیرا تھا۔ میں سوچ رہا تھا کہ اب کیا کروں، کیسے کروں، کس سے بات کروں، کس پر بھروسہ کروں۔ میرے دل کا بوجھ اتنا زیادہ تھا کہ لگتا تھا کہ سینہ پھٹ جائے گا، اور اسی پریشانی میں نے ایک فیصلہ کیا، ایسا فیصلہ جس سے میری پوری زندگی بدلنی تھی۔ میں واپس آ گیا تھا، اور جب گھر کے دروازے میں قدم رکھا تو دل میں ایک انجانا سا بوجھ اتر آیا تھا۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے میری سانسیں بھاری ہو گئی ہوں۔ میں نے اپنے ماں باپ کو بٹھایا، انہوں نے مجھے دیکھا تو پہچان لیا کہ کچھ بہت غلط ہوا ہے۔ ماں کی آنکھوں میں سوال تھے، بابا کے چہرے پر ناگواری تھی، اور میری ہمت جیسے جواب دے رہی تھی۔ لیکن پھر میں نے خود کو سنبھالا اور کہا کہ آج مجھے ایک بہت ضروری بات کرنی ہے۔ میں یہ بات دل میں اور نہیں رکھ سکتا تھا۔ مجھے ڈر تھا کہ کہیں میرے ماں باپ کی طبیعت خراب نہ ہو جائے، مگر یہ بات ضروری بھی تھی کیونکہ یہ معاملہ میری پوری زندگی کا تھا۔ میں نے سب کچھ بتانا شروع کیا، پہلے تو آہستہ آہستہ، پھر جیسے جیسے بات نکلتی گئی میں کھل کر سب بتاتا چلا گیا۔ میں نے بتایا کہ سکینہ کے رویے نے شروع سے ہی مجھے بے چین رکھا تھا۔ اس کے لہجے میں سردی، اس کی آنکھوں میں بے رخی، اور اس کی خاموشی نے بھی مجھے ہمیشہ تنگ کیا تھا۔ میں نے انہیں یہ بھی بتایا کہ میں نے کتنی کوشش کی کہ اس کے دل میں اپنی محبت جگا سکوں۔ اسے موبائل لے کر دیا، شہر سے فون کرتا رہا، دوستوں سے مشورہ لیا، لیکن وہ سب بے فائدہ تھا۔ میں نے بتایا کہ اس کا فون ہمیشہ کسی اور نمبر پر مصروف ہوتا تھا، وہ مجھ سے بات کرنا ہی نہیں چاہتی تھی۔ پھر جب مجھے شک ہوا اور پھر وہ شک حقیقت بن گیا تو میں نے وہ ثبوت بھی حاصل کیے۔ میں نے سب کچھ صاف الفاظ میں بیان کیا۔ پہلے تو ماں باپ نے یقین نہیں کیا، وہ حیران ہو کر مجھے دیکھ رہے تھے جیسے میں کوئی انہونی بات کر رہا ہوں۔ بابا نے تو یہ بھی کہا کہ جی تم شاید اپنی مرضی سے اس رشتے سے نکلنے کا بہانہ بنا رہے ہو، تمہیں چونکہ اب سکینہ پسند نہیں تھی اس لیے آپ نے کوئی چال چل دی ہے۔
ایسا بھی کہا گیا کہ شاید میں نے جان بوجھ کر اپنی شادی خراب کی ہے کیونکہ میں پہلے دن سے خوش نہیں تھا، لیکن جب میں نے وہ ویڈیو دکھائی جس میں سب کچھ صاف نظر آ رہا تھا تو میرے ماں باپ کی زبان جیسے رک گئی، ماں کے ہاتھ کانپنے لگے۔ مگر حیرت کی بات یہ تھی کہ ان کی طبیعت خراب نہیں ہوئی بلکہ وہ ایک عجیب سی خاموشی میں ڈوب گئے۔ شاید وہ اس حقیقت کو برداشت کرنے کے لیے پہلے ہی ذہنی طور پر تیار تھے۔ پھر سکینہ کو بلایا گیا۔ اس کے آنے پر گھر میں ایک سناٹا سا چھا گیا تھا۔ اس کے چہرے پر کوئی خوف نہیں تھا بلکہ جیسے اسے لاپرواہی نہ ہو۔ ماں نے پوچھا کہ یہ کیا ہے، کیا تم کسی اور لڑکے کے ساتھ چکر چلا رہی تھی؟ تو اس نے بڑے سادہ انداز میں کہہ دیا کہ ہاں، میں تو کسی اور سے محبت کرتی تھی اور ماں باپ نے زبردستی شادی کرائی ہے۔ میں چاہتی ہی نہیں تھی کہ میری شادی ظہیر سے ہو، میں تو مجبور تھی۔ اس ایک جملے نے سب کچھ ختم کر دیا تھا، جیسے ایک چھت کے نیچے سارا رشتہ ٹوٹ کر زمین پر گر گیا ہو۔ میری غیرت، میرا وجود، میرے جذبات، سب کچھ اس ایک لمحے میں ٹوٹ گیا۔ میں نے اپنا فیصلہ وہیں سنا دیا۔ میں نے کہا کہ اب اس رشتے کو نبھانے کا کوئی فائدہ نہیں رہ گیا۔ اس کے دل میں میرے لیے جگہ تھی ہی نہیں، اور اب جب سب کچھ سامنے آ گیا تھا تو اس کا انجام یہی ہونا تھا۔ میں نے اسے آزاد کر دیا۔ میں نے یہ بھی سوچا کہ شاید اسے صدمہ ہوگا، اسے دکھ ہوگا، اسے شرمندگی ہوگی، مگر حیرت کی بات یہ تھی کہ اسے کچھ فرق نہیں پڑا۔ وہ آرام سے اپنے گھر چلی گئی جیسے اس نے پہلے سے ہی یہ سب سوچ رکھا ہو۔ اگلے ہی دن اس کے ماں باپ اس کی شادی اسی لڑکے سے کرنے کی تیاریوں میں لگ گئے تھے جن سے وہ محبت کرتی تھی۔ اس لمحے میں نے صرف ایک ہی بات سمجھی کہ یہ ان کا مسئلہ تھا، میرا نہیں تھا۔ میں نے اس رشتے کو نبھانے کی ہر ممکن کوشش کی تھی، مگر جب سامنے والے کے دل میں آپ کے لیے جگہ ہی نہ ہو تو رشتہ نہیں رہتا، صرف بوجھ رہ جاتا ہے۔ میرے ماں باپ نے جو خواب دیکھے تھے، جو امیدیں لگائی تھیں، وہ سب ایک جھٹکے میں ختم ہو گئی۔ وہ گاؤں کی لڑکی چاہتے تھے، سادہ، شریف، اپنے پاس رہنے والی، جو ان کے بڑھاپے کا سہارا بنے، لیکن وہ خواب پورا نہیں ہو پایا۔ میں شہر واپس چلا گیا۔ اس واقعے نے مجھے اندر تک ہلا دیا تھا۔ میں 4 سال تک شادی کا نام نہیں لیا۔ میں نے کسی لڑکی کی طرف دیکھا تک نہیں۔ میں نے خود کو کام میں لگا لیا، خود کو مصروف رکھا تاکہ ذہن اس دکھ سے باہر نکل سکے۔ لیکن جب آپ کے دل میں کوئی زخم لگتا ہے تو وہ بہت دیر تک تکلیف دیتا ہے۔ وقت ضرور مرہم لگاتا ہے مگر نشان ہمیشہ رہ جاتا ہے۔ ان 4 سالوں میں میں نے اپنے اندر بہت سی تبدیلیاں محسوس کی۔ میں عورت کو شک کی نظر سے دیکھنے لگا تھا، رشتوں سے خوف آنے لگا تھا۔ مجھے لگتا تھا کہ اگر دوبارہ کوئی دھوکہ مل گیا تو میں شاید ٹوٹ جاؤں گا۔ پھر ایک دن وہ لڑکی میری زندگی میں آئی۔ وہ شہر کی لڑکی تھی، پڑھی لکھی تھی، سمجھدار تھی، اور سب سے بڑھ کر وہ کسی دکھ، کسی مجبوری، کسی دباؤ کے بغیر اپنی خوشی سے میرے ساتھ تھی۔ اس نے مجھے پسند کیا، اس نے مجھے قبول کیا، اس نے مجھے یہ احساس دلایا کہ ہر عورت سکینہ جیسی نہیں ہوتی۔ دنیا میں آج بھی ایسی عورتیں موجود ہیں جو محبت کی سچی ہوتی ہیں، جن کے دل صاف ہوتے ہیں۔ ہماری شادی ہوئی تو مجھے پہلی رات ہی یہ محسوس ہوا کہ وہ واقعی مجھ سے محبت کرتی ہے۔ وہ میرے ساتھ کسی مجبوری کی وجہ سے نہیں تھی بلکہ اپنے دل کی وجہ سے تھی۔ زندگی جیسے ایک نئی روشنی لے کر آئی تھی۔ میں اس روشنی میں دھیرے دھیرے آگے بڑھنے لگا۔ میرے ماں باپ بھی اسے پسند کرنے لگے تھے، اگرچہ وہ شہر میں میرے ساتھ ہی رہتی تھی کیونکہ اس کی نوکری بھی تھی، اس کے اپنے خواب بھی تھے، مگر پھر بھی اس نے میرے ماں باپ کے دل میں اپنی جگہ بنا لی۔ وہ ان کی خدمت نہیں کرتی تھی جیسے گاؤں کی لڑکی کرتی ہے، مگر ان کی عزت کرتی تھی، خیال رکھتی تھی، ان کے دل جیت لیتی تھی۔ ماں باپ کا جو خواب تھا وہ پورا نہیں ہوا، مگر اس کے باوجود زندگی نے مجھے سکون دیا۔ امتحان ختم ہو گیا تھا، دکھ دور ہو گئے تھے، اور میں نے یہ سیکھ لیا تھا کہ بعض دفعہ کچھ رشتے شکرانے کے قابل نہیں ہوتے بلکہ چھوڑ دینے کے قابل ہوتے ہیں، کیونکہ جب رشتے میں محبت، احترام، اعتماد نہ ہو تو وہ رشتہ صرف دکھ دیتا ہے، سکھ نہیں دیتا۔ زندگی میں کبھی بھی زبردستی کا رشتہ نہ باندھیں۔ رشتہ تبھی کامیاب ہوتا ہے جب دونوں دل خوشی سے ایک دوسرے کو قبول کریں۔ اگر ایک دل دوسری طرف ہو تو رشتہ چاہے کتنا ہی مضبوط کیوں نہ لگے، وہ ایک دن ضرور ٹوٹ جاتا ہے۔ انسان کو چاہیے کہ سچائی کے ساتھ زندگی گزارے اور کسی ایسے رشتے کا انتظار کرے جو دل سے ہو، کیونکہ دل کا رشتہ ہی ہمیشہ قائم رہتا ہے اور وہی انسان کو سکون دیتا ہے۔